ایک دفعہ ایک عورت آتی ہے، جوان ہے، اس سے سوال کرتی، لیکن آگے سے وہ کہتا ہے کہ میری خواہش کو پورا کرنا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، مرتا کیا نہیں کرتا، بسا اوقات مجبور تو اپنی عزت بھی فروخت کر دیتا ہے۔ بات کو تو شوق ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس نے پیسے دیے، جب قریب گیا تو وہ عورت ایسے کانپنے لگی اور بہت لرزنے لگی، کانپنے لگی، خدا کے خوف سے لرزہ طاری ہو گیا۔ کہا یہ کیا؟ کہا مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، واللہ آج تک مجھے کسی نے اس طرح نہیں چھوا۔ تو وہ ڈر گیا کہ اگر تو عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہے، عورت ہو کر، میں مرد ہوں، مجھے رب کریم سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جہاں میں آج رب تعالیٰ سے سچا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تجھے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، تو بھی مجھے معاف کر، میرا رب بھی مجھے معاف کرے۔ جو دوستو رات کو سویا، سچی توبہ کر کے سویا، ڈر گیا، اور جناب اللہ رات کو روتے روتے روح پرواز کر گئی۔ اور صبح جب لوگ آئے دیکھا تو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا۔ یاد رکھو، معافی بڑی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے اللہ سے حضور عرض کرتے ہیں کہ اگر میرا مالک مجھے برابر برابر چھوڑ دے، مجھے نیکیوں کا صلہ بھی نہ ملے اور گناہوں پر گرفت بھی نہ ہو، اور اللہ اتنا فرمائے اے عمر جا تجھے میں نے معاف کیا، تو میں بہت بڑا خوش نصیب۔ اللہ فرماتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں دوڑو۔ یہ راتیں بہانے بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی کہ کوئی جہنم میں جائے۔ اللہ تو ناراض ہو کر کہتا ہے نا، اگر کسی کو شوق ہے تو چلا جائے، ورنہ اللہ نے دیکھی نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اللہ نے کتابیں بھیجی ہماری خیر خواہی کے لیے، اور امت محمدیہ پر تو ویسے بھی کرم نوازی آئے ہماری بخشش کے لیے۔ کہیں شب برات، کہیں شب قدر، کہیں شب جمعہ، اور کہیں جناب والا روزے، اور کہیں نماز، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بخشش کے بہانے بنا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہوتا ہے۔ بندہ اگر ایک بالشت آتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے ایک میٹر آتی ہے، بندہ چل کر آتا ہے اللہ کی طرف، جیسے آج آپ چل کر آئے، کیوں آئے ہو؟ اسی لیے یار اللہ سے معافی مانگیں گے۔ دیکھو یہ بھی بڑی بات ہے، ورنہ آج کتنے لوگ ہوں گے جن کے دل میں احساس تک بھی نہیں پیدا ہوا ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آج شب برات ہے۔ اتنے لوگ بھی ہیں، وہ روزانہ شراب پیتے ہیں، آج بھی شراب پی رہے ہوں گے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ان کی راتیں شب برات ہو عام رات، شب قدر ہو تو عام رات ہے، شب جمعہ ہو تو عام رات ہے، حالانکہ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کرو، نوافل پڑھو، دن کو روزہ رکھو۔ اور حضور روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کہ آپ یہ 15 کا روزہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا چونکہ ہو سکتا ہے اللہ کا حکم آ جائے تو جب میں اٹھایا جاؤں تو میں روزے سے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، آخر میں مجھے ایک اور نوجوان کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ غالباً وہ نوجوان بغداد کا تھا اور بہت خوبصورت نوجوان تھا، حسن و جمال کمال کو پہنچا ہوا تھا، اور اس کے جسم سے بڑی خوشبو آتی تھی۔ وہ
خوشبودار نوجوان کے نام سے مشہور تھا پورے بغداد میں، تو وجہ کیا بنی کہ اتنا خوشبو اس کے بدن میں آ گئی، جہاں سے گزرتا گلی کوچے مہک اٹھتے۔ اس کی وجہ کیا بنی، اس کا سبب کیا تھا؟ دوستو، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت مالدار اور خوبصورت عورت نے کسی طرح سے اس کو دیکھ لیا، تو اس نے پھر اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو بلا لاؤ کہ کوئی ہم نے کسی معاملے میں گواہی دلانی ہے۔ طریقے سے بلایا، بہانے سے بلایا، وہ آ گیا۔ اب جب وہ پہنچا تو اس نے اشارہ کیا کہ دروازے بند کر۔ وہ بڑا پریشان ہو رہا ہے کہ یہ تو خطرے والی بات ہو گئی۔ وہ کہنے لگی دیکھو، کوئی گواہی نہیں دلانی، میری خواہش کو پورا کرو، ورنہ تم جان سے بھی جاتے رہو گے۔ وہ بھی اللہ کا کوئی بندہ تھا، وہ بھٹکا نہیں ہے۔ ہم تو شیطان اور نفس کے آگے ڈھیر ہو جاتے ہیں نا۔ فوراً اللہ نے اس کو بچانا تھا، اللہ سے مدد مانگی تو اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، ترکیب آئی۔ کہنے لگا آپ دیکھ رہی ہیں میرے کپڑے اچھے نہیں ہیں، اتنے خوشبودار نہیں ہیں، میرا جسم بھی یعنی کام کر کے نا اتنا اچھا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے نہاؤں، پہلے میں جاؤں، خوشبو لگا کے آؤں، اچھے کپڑے پہن کے آؤں۔ تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو گئی، ٹھیک ہے آپ جائیں، نہا کے آئیں، اچھے کپڑے پہن کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں۔ وہ جو ہی باہر نکلتا ہے تو ایک نالی بہہ رہی تھی گندگی، اس نے ہاتھوں سے وہ گندگی اٹھائی، اپنے جسم پر ڈالی، بجائے نہانے کے گندگی مل کر اس کے جب سامنے آیا تو وہ ڈر گئی۔ کون ہے تو؟ کہا وہی تو ہوں۔ دفع کرو اسے، دور کرو، یہ تو بدبودار ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کو دھکے دے کر نکالا گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکلا اور جا کر غسل خانے میں نہایا، اس نے کپڑے بدلے، جب وہ نہایا باہر نکلا تو ہر طرف خوشبو ہی خوشبو۔ پھر وہ نوجوان جہاں سے بھی گزر کرتا تھا تو خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی، تو پورے شہر میں اس کو خوشبودار نوجوان کہتے۔ تو دوستو، آخر یہ جو دریا پر کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں، یہ کسی کے بھائی نہیں ہیں۔ آپ میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوتی، آپ میں سے کسی کو جرأت نہیں ہوتی۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، میں وہاں سے گزرتا ہوں، کہتا بھی ہوں، لیکن اس طرح سر جھکا کے کھڑے رہتے ہیں یا کچھ خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ یار روکو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یا کہیں باہر سے آتے ہیں۔ دیکھو، ایک ہے گناہ، ایک ہے گناہ کو فروغ دینا، گناہ کا ذریعہ بننا۔ اللہ معاف کرے۔ دوستو، گناہوں سے نفرت کریں، اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کریں، نیکیوں کی طرف مائل ہوں۔ دیکھیے، اگر آج آپ آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنا چاہیں تو ہر رات آ سکتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس بات میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے خوف سے لرز اٹھتا ہے نا، تو فرمایا اس کے جسم سے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں جیسے تیز ہوا کے جھونکوں سے درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ پت جھڑ موسم میں پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آج جو اللہ فرماتا ہے، جو میرے خوف سے گناہ چھوڑ دے گا میں اسے ہنسا ہنسا کر جنت میں داخل کروں گا۔
مسکراتا ہوا جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی نہیں چھوڑے گا، میرا ڈر نہیں اپنائے گا، تو وہ سن لے میں اسے رلا رلا کر جہنم کی چلتی آگ میں دھکیل دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم